بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ یہ سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب کو خوش اور خیریت سے رکھے اور ہر طرح کی بیماری پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں مگر ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ بے شک صبح کو قرآن پڑھنے سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچے تو خوش ہو جایا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ پیارے اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے آپ کو چنا ہے، ورنہ سب کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ پاک کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک سیب لیے کھڑا تھا۔ اس کے والد نے اس سے مسکرا کر کہا، بیٹا ایک سیب مجھے دے دو۔ اتنا سنتے ہی لڑکے نے ایک سیب کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس سے پہلے اس کے والد اس سے کچھ کہہ پاتے، بچے نے دوسرے سیب کو بھی اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اپنے بچے کی اس حرکت سے اس کے والد حیران رہ گئے اور ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تبھی اس بچے نے اپنے ننھے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابا جان یہ والا آپ لے لیں، یہ زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے والد نے بے ساختہ اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا اور بہت سارا پیار کیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم پوری بات کو اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز قضا ہونے کے بعد اور کوئی نماز نہیں پڑھتے کہ کل سے فجر شروع کریں گے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، مطلب ظہر اور فجر کی نماز جو قضا کیے رہتے ہیں اس کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز قضا کر کے باقی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کبھی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے قضا پڑھ لیں اور توبہ بھی کر لیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر فجر میں کسی کی آنکھ نہ کھلے یا بھول جائے تو جیسے ہی آنکھ کھلے، جیسے ہی یاد آئے فوراً قضا پڑھ لے۔ ظہر کا انتظار نہ کرے کہ جب ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ساتھ میں قضا بھی پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ قضا پڑھ لیں اور ظہر کے ٹائم ظہر کی نماز پڑھیں۔ بہت سے لوگ فجر نہیں پڑھتے تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے، تو ایسا نہ کریں۔ فجر کی نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ مان لیجئے غلطی سے قضا ہو جائے تو قضا پڑھ کر باقی کے ٹائم جو نماز ہے وہ پڑھ لیں۔ ایسا کہیں نہیں لکھا کہ فجر قضا ہو گئی اور کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، اور کل پر ٹالنے والوں سے میں کیا کہوں۔ دوستو، ایک ایک وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، بلکہ ہمیں بھی قضائے عمری پڑھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کتنی ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں، جانے انجانے میں قضا ہو گئی، اس کے لیے توبہ کر کے قضائے عمری پڑھنا چاہیے، اور باقی جو نماز ہیں اسے قضا کرنے سے بچنا چاہیے۔
نہ ہی کل پر چھوڑنا چاہیے کہ ہم کل پڑھیں گے۔ سب سے بڑی بات، کل تو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک ٹائم کی بھی نماز ہم قضا نہیں کر سکتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کے لیے اس گناہ کی معافی نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے اس چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت ہی جلد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اور سب کے حق میں دعائیں کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ کسی کا بھی دل ہماری وجہ سے نہ دکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔